بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اے اللہ یا ارحم الراحمین، میں اس عاجز وجود کے ساتھ آپ کے کلام مجید کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کے ان بندوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے کلام کو سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں. آپ کے اس عظیم کلام کا ترجمہ اور تشریح حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کے بندے کے بس کی بات نہیں. جب تک آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو، کوئی بھی بندہ آپ کے کلام کی عظمت اور اس کی حقیقت کو اپنے ناقص لفظوں میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اے اللہ، اس کوشش اور کاوش کا اصل مقصود آپ کی رضا کا حصول ہے اور آپ کے کلام کو آپ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش ہے. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کام کے اندر اخلاص بھی عطا فرما اور اس کو ٹھیک ٹھیک اپنی رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق کامل عطا فرما. آپ ہی انسان کو توفیق دینے والے ہیں، آپ ہی اس کو ایسے کام کرنے کی صلاحیت عطا فرمانے والے ہیں جو آپ کی رضا کے مطابق ہوں. آپ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کی توفیق عطا فرما، اس کو سننے والوں کے لیے نافع اور مفید بنا دے اور اس کو میرے لیے اپنی رضا کامل کے حصول اور اس کو صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. قرآن کریم کی صحیح تفسیر اور اس کا ترجمہ سننے اور سمجھنے سے پہلے قرآن کریم کے بارے میں چند ضروری باتیں ہیں جن کا جاننا اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کو سمجھے بغیر اللہ جل جلالہ کے اس عظیم پیغام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا انسان کے لیے شاید دشوار ہوگا. لہذا قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں
قرآن کریم کے بارے میں چند بنیادی معلومات سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ قرآن کریم کے بارے میں یہ جان سکیں کہ وہ کیا کلام ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور وہ کس طرح ہم تک پہنچا ہے۔ یہ بات تو ہر کس و ناکس کو معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب ہے جو حضور نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوئی، اور یہ اللہ جل جلالہ کی کتاب ہے۔ لیکن یہ بات جاننی ضروری ہے کہ وحی کیا چیز ہوتی ہے اور انسان کو وحی کی کیا ضرورت ہے، کیوں انسان وحی کا محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مختلف بندوں پر وحی کس لیے نازل فرماتے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہو اسے اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان ہی کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا، اور صدیوں بلکہ ہزارہا سال سے یہ سلسلہ آنکھوں کے سامنے نظر آتا رہتا ہے کہ ایک انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بچپن گزارتا ہے، جوان ہوتا ہے، ادھیڑ عمر تک پہنچتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر بالآخر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو بڑھاپے سے پہلے ہی دنیا کو خیر باد کہہ دیتے ہیں۔ یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، وہ ایک خاص وقت تک کے لیے دنیا میں آتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہزارہا سال سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، اور اس دنیا میں یہ موت ایسی چیز ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ لوگوں نے خدا کے وجود تک سے انکار کر دیا، لیکن موت کے وجود سے کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت موت آنی ہے، اس سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے جانا ہی ہے، ہر انسان کو دنیا سے جانا ہی ہے، تو پھر دنیا میں آیا کیوں ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کو کیوں بھیجا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو دنیا میں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ بھوک مٹانے کا کیا طریقہ ہے تو وہ کھانا کیسے کھائے گا، اور اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ کون سی چیز کھانے کے لائق ہے تو وہ اپنی بھوک کیسے مٹائے گا۔ اگر اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ تن ڈھانکنے کے لیے، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ کپڑا کس طرح پہنا جاتا ہے، تو وہ اس دنیا میں تن ڈھانک کر کیسے رہ سکے گا؟ غرض دنیا کے ہر کام کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کو علم عطا کرنے کے کچھ ذرائع بھی عطا فرمائے، اور یہ ذرائع 3 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ جس سے انسان کو علم حاصل کرتا ہے وہ اس کے حواس ہیں، یعنی آنکھ، کان، ناک اور
ہاتھ پاؤں، منہ، بہت سی چیزیں انسان آنکھ سے دیکھ کر پتہ لگاتا ہے، بہت سی چیزیں انسان کان سے سن کر پتہ لگاتا ہے، بہت سی چیزیں ہاتھ پاؤں سے چھو کر پتہ لگاتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ناک سے سونگھ کر پتہ لگاتا ہے۔ یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں، جن سے ہمیں بہت سی باتوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے آنکھ سے دیکھا کہ یہ سامنے دیوار ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ دیوار ہے، تو آنکھ نے یہ علم عطا کر دیا۔ بہت سی چیزیں کان سے سن کر معلوم ہوتی ہیں۔ مجھے کسی نے آ کر بتایا کہ فلاں شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو جب کس کان سے مجھے پتہ چلا، اس کان کے ذریعے مجھے علم حاصل ہوا کہ کوئی شخص مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو سونگھ کر پتہ لگائی جاتی ہے، خوشبو ہے، وہ پھول کو اگر آپ سونگیں گے تو سونگھ کر اس کی خوشبو کا علم حاصل ہوگا۔ یہ 5 قسم کے خواص ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم عطا کرنے کے لیے دیے ہیں، لیکن ان تینوں ذرائع میں ترتیب یہ ہے کہ ہر ایک ذریعے کا ایک خاص فنکشن ہے، اس کا ایک خاص دائرہ کار ہے، ایک خاص حد ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا۔ مثلا اگر کوئی شخص آنکھ سے دیکھ کر یہ تو پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ پھول ہے، لیکن ناک بند کر کے اس کی خوشبو کو آنکھ سے نہیں سونگھ سکتا، یا فرض کرو کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس کا رنگ معلوم کرنا چاہے تو یہ نہیں کر سکتا۔ آنکھ اپنا کام کرے گی، کان اپنا کام کرے گا، اور ناک اپنا کام کرے گی، ہاتھ اور پاؤں اپنا کام کریں گے۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں ہمیں یہ خواص خمسہ یعنی 5 حواس یہ علم عطا کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، تو اس موقع پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرا ذریعہ علم عطا فرمایا ہے جس کا نام عقل ہے۔ جہاں کوئی چیز ہم آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، ہاتھ سے چھو کر پتہ نہیں لگا سکتے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے۔ اس عقل سے بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو ہمیں آنکھ سے دیکھ کر پتہ نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ لیکن جس طرح آنکھ، کان اور ناک اور ہاتھ پاؤں کی کارروائی یہ غیر معمولی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک حد ہے، اس کے بعد وہ کام نہیں دیتے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے، اور اس کے بعد وہ عقل حواس خمسہ کے بعد اس عقل کی کارروائی شروع ہوتی ہے، اور اسی طرح عقل بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے، وہ بھی غیر محدود نہیں ہے۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ ہم اپنے آنکھ، کان، ناک سے حاصل کر سکتے ہیں اور نہ عقل کے ذریعے۔ اس کی ایک مثال یہ سمجھیے کہ سامنے میرے اگر ایک دیوار ہے تو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلا آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یا اس کو ناک سے سونگھ کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے بعد مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ دیوار کس طرح اس کو استعمال کیا جائے، کون سے اس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، کس طرح کے استعمال سے ناراض ہوگا۔ یہ بات نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے۔ اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو فراہم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تیسرا ذریعہ علم انسان کو عطا فرمایا ہے جس کا نام ہے وحی۔
اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر اسے پیغمبر بناتے ہیں، یعنی اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے اس کو مقرر فرماتے ہیں، اس پر اپنا کلام نازل فرماتے ہیں۔ اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ ایک اور مثال سے یہ بات شاید زیادہ سادے طریقے پر واضح ہوگی۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک پستول ہے، اسے آنکھ سے دیکھ کر وہ اس کا سائز اور اس کی صورت معلوم کر سکتا ہے، ہاتھ سے چھو کر یہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ کسی ٹھوس چیز سے بنی ہوئی ہے، اس کا ٹریگر دبا کر وہ یہ جان سکتا ہے کہ اسے گولی پوری قوت سے نکل کر دور گئی ہے، اس کی آواز سن کر اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے دھماکہ پیدا ہوتا ہے، اس کی نالی کو سونگھ کر وہ یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ اس میں سے بارود کی بو آ رہی ہے۔ یہ ساری اطلاعات اسے اس کے آنکھ، ہاتھ، کان اور ناک نے فراہم کی۔ لیکن اگر کوئی اس سے پوچھے کہ اسے کس نے بنایا، تو اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کی ناک یا اس کا ہاتھ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس موقع پر وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے تو عقل اسے یہ بتاتی ہے کہ یہ پستول جس انداز سے بنا ہوا ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، یقیناً کسی کاریگر نے اسے بنایا ہے۔ وہ کاریگر نہ اس کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اور نہ اس کے کان اس کی آواز سن رہے ہیں، مگر اس کی عقل کے ذریعے اسے یہ علم حاصل ہو گیا کہ اسے کسی کاریگر انسان نے بنایا ہے۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہتھیار کا کون سا استعمال جائز اور کون سا ناجائز ہے۔ اس سوال کے جواب میں بھی عقل ایک حد تک تو مدد کر سکتی ہے۔ مثلا عقل سے سوچا جا سکتا ہے کہ اس ہتھیار کے ذریعے کسی بے گناہ کو قتل کرنا بہت برا کام ہے جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو بے گناہ کہا جائے اور کس کو مجرم، اور کون سا جرم ایسا ہے جس کی سزا میں اس پستول کو استعمال کر کے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن پر اگر میں صرف عقل کی بنیاد پر غور کروں تو عقل مجھے الجھن میں ڈال دے گی۔ مثلا اگر ایک قاتل میرے سامنے ہے جس نے کسی بے گناہ کی جان لی، اس کے بارے میں عقل سے سوچتا ہوں تو کبھی عقل یہ کہتی ہے کہ اس قاتل نے ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلایا، اس کی بیوی کو بے وگی کا زخم لگایا، بچوں کو بلا وجہ یتیم بنا کر انہیں باپ کی شفقت سے محروم کیا، اس لیے یہ مجرم اس لائق ہے کہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہی عقل ایک دوسری دلیل دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جس مقتول کو مرنا تھا وہ تو مر گیا، قاتل کو قتل کرنے سے نہ وہ واپس آ سکتا ہے نہ اس کی بیوی بچوں کو ان کا محبوب واپس مل سکتا ہے۔ اس کے بجائے اگر اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا تو اس کے وہ بیوی بچے مصائب کا شکار ہوں گے جن کا بیچاروں کا کوئی جرم نہیں۔ یہ دونوں دلیلیں عقل ہی کے سہارے وجود میں آئی، اس لیے نری عقل کے بھروسے پر کوئی ایسا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے جس پر سب کی عقل مطمئن ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ مختلف فی چلا آتا ہے، یعنی اختلافی چلا آتا ہے کہ آیا کسی قاتل کو موت کی سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں نہ میرے حواس کوئی فیصلہ کن جواب دینے کے قابل ہیں نہ میری عقل۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی درکار ہوتی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ وہ یہ ہدایت اپنے پیغمبروں پر وحی نازل کر کے انسانیت کو فراہم کرتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔
اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت اسی جگہ پیش آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہی ہو جائے، بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا آنکھ کا کام ہے، عقل کا کام نہیں، اسی طرح بہت سے دینی عقائد کا علم ادا کرنا بھی عقل کے بجائے وحی کا کام ہے، اور ان کے ادراک کے لیے صرف عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ بچائے خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو، اس سے تو وحی کے مسئلے پر بات کرنا بالکل بے سود ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت، اس کے امکان اور اس کے حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے، وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو اور اسے یہ نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے، یہاں اس کے بڑے ذمے کیا فرائض ہیں، اس کی منزل مقصود کیا ہے، اور وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہوں ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھیجے اور اسے چلتے وقت نہ سفر کا مقصد بتائے، نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے اس پر یہ واضح کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ جب ایک معمولی عقل کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، زمین، ستاروں اور سیاروں کا ایسا محیر العقول نظام پیدا کیا ہے، وہ اپنے بندوں تک پیغام پہنچانے کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسانوں کو ان کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایات دی جا سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی اور رسالت ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وحی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے، جس کا انکار در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں پیغمبروں پر نازل فرمائی جنہوں نے اپنے اپنے زبانوں میں لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا، یہاں تک کہ حضور اقدس سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کی تکمیل ہو گئی۔